بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دور حاضر فتنوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، اور آج میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے دور حاضر کے فتنے اور ان کا خلا کما یا ان کا علاج. یاد رکھیے کہ فتنے وہی ہیں، دور حاضر میں کوئی نئے فتنے نہیں ہیں. فتنے وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی تھے کسی نہ کسی صورت میں. آج ان فتنوں کو ڈیجیٹل دور میں ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے. ان فتنوں کی شکل بدل دی گئی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ فتنے نئے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس فتنے سے بچ جاؤ جو فتنہ صرف ظالم لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. وہ فتنہ جب آئے گا تو جو لوگ ظالم نہیں ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. جان رکھو کہ اللہ رب العزت سخت انتقام لینے والا ہے، سخت عذاب والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے ڈرایا تھا اور فتنوں کے بارے میں خبردار کیا تھا. چنانچہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں امام مسلم رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کی ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا. فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں نیک اعمال کر لو. کیوں نیک اعمال میں جلدی کرنی ہے فتنوں سے پہلے پہلے؟ کیونکہ جب فتنے آ جائیں گے پھر انسان ان فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، نیکی کے راستے سے ہٹ جائیں گے. فتنے کتنے خطرناک ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. اندھیری رات، ایک تو سورج غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. دوسرا، چاند بھی ان راتوں میں نہیں نکلتا ہے، چاندنی بھی نہیں ہوتی، انتہائی گھپ اندھیرا ہوتا ہے. تو ایسی راتوں میں اس دور کی بات ہے، آج تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے ٹولز ہیں کہ انسان کو راستے کا پتہ چل جاتا ہے. اس دور میں جب یہ ہمارے پاس ترقی نہیں تھی تو جو انسان اس گھپ اندھیرے میں راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، پھر دوبارہ اس رات میں اس کو راستہ دیکھنے کی یا راستہ پانے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی. تو فرمایا کہ جس طرح گھپ اندھیری رات ہوتی ہے، اس رات میں انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، تو فتنوں میں تمہیں کچھ سجھائی نہیں دے گا. لہٰذا ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال بجا لاؤ. اور ان فتنوں کی ہولناکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ فتنے ایسے فتنے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کے وقت ایک انسان
ایمان والا ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسے ایسے فتنے بھی آنے والے ہیں۔ ان فتنوں سے پہلے ان فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت سے رجوع کر لو، نیک اعمال کر لو تاکہ تم ان فتنوں سے بچ سکو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک ٹیلے پر چڑھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ٹیلے پہ بلند جگہ پہ کھڑا ہوں، سارا مدینہ میرے سامنے ہے، سارے جو گھر مدینے میں بنے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں، کیا تم بھی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے کہ فتنے تمہارے گھروں پر پے در پے، جس طرح بارش نازل ہوتی ہے موسلا دھار بارش، اس طرح فتنے تمہارے گھروں میں اتر رہے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر اس دور میں یہ معاملات تھے تو آج کے دور میں کیا ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ انسان فتنوں میں مبتلا کیوں ہوں گے؟ سب فتنوں کی جڑ ایک ہی ہے، فتنوں کا سبب بھی ایک ہے، انسان فتنوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ ایک ہی وجہ بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں فرمایا نا کہ وہ بہت اندھیرے، گھپ اندھیرے والے فتنے ہوں گے، جہاں فرمایا کہ صبح کو بندہ مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ کیوں ہوگا ایسا؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جسے اگر ہم سمجھ لیں تو سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک ہی۔ فتنوں میں لوگ مبتلا کیوں ہوں گے؟ فتنہ کھڑا کیوں کیا جاتا ہے؟ اور پھر لوگ جوک در جوک اس فتنے میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے انسان اپنا دین بیچ دیتا ہے، یہ ہے فتنہ۔ دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے انسان اپنا دین بیچ دے گا، رات کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ فتنے کا سبب ہے، اور فتنے کا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف چیزوں کو فتنہ قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، اسے بھی فتنہ قرار دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دولت کو بھی فتنہ قرار دیا، فرمایا کہ مَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت جو ہے وہ فقیری میں، تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے گی، بھوکے مر جاؤ گے تم، مجھے اس بات کا خدشہ نہیں، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ دنیا تم پر اسی طرح کھول دی جائے گی، فراخ کر دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر دنیا فراخ کر دی گئی تھی، مال و دولت ان کو بہت زیادہ دے دیا گیا تھا، تو مال و دولت نے انہیں ہلاک کر دیا، مجھے خدشہ ہے کہ تم بھی اسی طرح مال و دولت کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ۔ مال و دولت کو بھی فتنہ قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی میرے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتیں ہوں، عورتوں کو بھی فتنہ قرار دیا گیا۔ آج یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں مال و دولت کی وجہ سے، کوئی انسان ایک گمراہ کن فکر کو پیدا کرتا ہے، اس کو دنیا میں پھیلاتا ہے، پیچھے نظریہ کیا ہے؟ مال دولت ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آپ اسکالرز آف ڈالرز کہہ سکتے ہیں، ڈالرز کی وجہ سے، پاؤنڈز کی وجہ سے دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ جس طرح دشمنان اسلام کہتے چلے جاتے ہیں، وہ اسی طرح اسلام کو موڑتے چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑا فتنہ ہے
مال و دولت کی صورت میں۔ اسی طرح یہ بھی دنیا کا ایک فائدہ ہے، انسان شہرت چاہتا ہے، شہرت کے طالب بڑے دنیا میں، مال و دولت کے علاوہ شہرت بھی ان کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ ہم مشہور ہو جائیں، کیسے مشہور ہو جائیں؟ ساری دنیا ایک ہی کام کر رہی ہے، سارے علماء ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو پھر میری پہچان کیا ہو؟ میں کس طرح اپنے آپ کو ایک نمایاں حیثیت سے پیش کر سکتا ہوں؟ لوگ میری طرف کیوں آئیں؟ کوئی خاص ایسی وجہ ہو کہ لوگ میری طرف آئیں، لوگ کہیں کہ واہ، یہ نقطہ تو کسی نے بیان نہیں کیا، یہ جو پہلو ہے، اس طرح سے قرآن کی تشریح تو آج تک کسی نے، یہ جو مسئلہ ہے ایک بتایا ہے فقہا میں سے، آج تک کسی نے ایسا نہیں کہا۔ لوگ ایسا آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ماحول معاشرے میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے آج تک یہ نہیں سنا تھا، جی وہ فلاں صاحب نے یہ سنا ہے، وہ میرے فیورٹ اسکالر ہیں، کیوں آج تک مجھے یہ بات نہیں کسی نے بتائی تھی جو انہوں نے بتائی؟ حالانکہ سارے علماء بات بتاتے ہیں، قرآن و سنت 1400 سال سے بھی اسی طرح چلا آ رہا ہے، علماء پھیلا رہے ہیں۔ تو شہرت بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بھی دنیا کا ایک حقیر فائدہ ہے جو انسان عارضی طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی موت آتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، مال و دولت بھی ادھر رہ جاتا ہے، شہرت بھی ادھر رہ جاتی ہے، باقی ساری چیزیں بھی ادھر رہ جاتی ہیں۔ تو یہ فتنے ہیں، دنیا کے فتنے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر گئے کہ ان سے بچ کے رہنا ہے آپ۔ آج جتنے بھی فتنے ہیں سب فتنوں کو جمع کریں تو ایک فتنہ بنتا ہے، اس کا ذکر میں ابھی کرنے والا ہوں۔ ایک مال و دولت فتنہ ہے، ایک شہرت فتنہ ہے، عورت فتنہ ہے، اسی طرح باقی جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کو ملائیں تو سوشل میڈیا بنتا ہے۔ سوشل میڈیا سب فتنوں کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ مال و دولت کا فتنہ یہاں موجود ہے، لوگ مال و دولت حاصل کرتے ہیں، یوٹیوب سے لوگ کمائی کرتے ہیں، اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے کر گزرتے ہیں۔ کچھ لوگ ناچتے گاتے ہیں، کچھ لوگ لڑکیوں کو نچاتے ہیں، کچھ لوگ خود ناچتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کے نام پہ گمراہ کن افکار پھیلاتے ہیں۔ لوگ جب سنتے ہیں کہ ایسی باتیں تو ہم نے پہلے کسی سے نہیں سنی، یہ بہت اچھا دین اسلام کا چہرہ پیش کر، ماڈرن اسلام پیش کر رہے ہیں، لوگ ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بھی وہ مال کماتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا فتنہ آپ دیکھ لیں، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، یہ سارے معاملات سوشل میڈیا کے اندر یہ موجود ہے۔ شہرت کا فتنہ ہے، شہرت کے طالب ہیں، وہ انوکھی انوکھی باتیں آپ کو ملیں گی سوشل میڈیا، انوکھے انوکھے افکار آپ کو ملیں، ایسی ایسی باتیں کہ جو کبھی کسی مسلمان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی، آج دنیا میں موجود ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ، یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس نے سارے فتنوں کو اپنے اندر لیا ہو۔ حالانکہ سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے ایسا نہیں تھا، ہر فتنہ اپنی جگہ پر، کوئی دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو ساری چیزیں اگر یکجا ملی ہیں تو وہ سوشل میڈیا میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا فتنہ کوئی بھی نیا نہیں ہے، سارے ہی پرانے ہیں، لیکن شکل و صورت نئی۔ اب یہ سوشل میڈیا کیا ہے، کیسا فتنہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، بنا کیوں ہے؟ اگر آپ اس کو سوچ لیں اور سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ میرے سمیت بہت سے لوگ یہ یقین کر لیں گے کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا کا مطلب کیا ہے؟ ایک سوشل لائف ہوتی ہے آپ کی، خاندانی زندگی جس کو کہتے ہیں، جس میں آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا چچا تایا ہے، آپ کا ماموں ہے، دوست احباب ہیں، محلے والے ہیں، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کو سوشل لائف کہتے تھے۔ مسلمانوں کی تو سوشل لائف ہمیشہ سے ہے، اب بھی ہے۔ مغرب میں جہاں سوشل لائف ختم ہو چکی تھی، بالکل سوشل لائف انہوں نے ختم کر دی تھی، چونکہ نکاح ختم کر دیا، نکاح کی ضرورت کو ختم کر دیا، انہوں نے سارے معاملات کو کہا کہ نکاح میں ضرور ہم نے پڑھنا ہے، نکاح کے بغیر بھی سب کچھ ہو رہا ہے، خاندانی نظام ٹوٹ گیا، تو کسی کی نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے جو ترس کھانے والا، اس کے پاس بیٹھنے والا، نہ رشتہ داری کا وہ ماحول ہے، نہ ہمسایوں کے ساتھ وہ تعلق ہے۔
تو انہوں نے سوچا کہ انسان اکیلا رہ گیا ہے، کسی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے رشتہ داری کے حوالے سے، تو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے کہ ان کی اس تنہائی کو دور کیا جائے۔ وہ لوگ تنہائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے تھے۔ تنہائی ایک بہت بڑا یعنی فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے انسان کے لیے، جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا حل نکالنے کے لیے کہ یہ لوگ پریشان ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو کر کہ اپنا کوئی نہیں ہے، جاننے والا کوئی نہیں ہے، ملنے والا کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، خاندانی نظام نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کہ جو حقیقی رشتہ دار نہیں ہے وہ ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، انہیں موقع ملے۔ جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیوی بچے آپس میں بیٹھتے ہیں، خاندان والے بیٹھتے ہیں، پڑوسی بیٹھ جاتے ہیں مل کے، تو ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے۔ ان کے لیے تو وہ پلیٹ فارم تھا، ان کے لیے اچھا ثابت ہوا کہ ایک بندہ ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا، وہ امریکہ میں بات کرتا ہے، افریقہ میں بات کرتا ہے، جو اس کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بن گیا ہے، وقت گزاری اس کے لیے مل گئی، اس کو ایک مصروفیت مل گئی، اس کی تنہائی ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارے لیے یہ فتنہ اور عذاب تھا، کیوں کہ ہماری ایک سوشل لائف تھی، ہماری سوشل لائف تھی جسے اس سوشل میڈیا نے خراب کر دیا۔ ہمارے پاس تو پہلے سوشل لائف تھی، ان کے پاس نہیں تھی تو انہوں نے سوشل میڈیا بنایا، انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا، یہ ان کے لیے تھا جن کی سوشل لائف نہیں تھی، انہیں تو ایک پلیٹ فارم مل گیا، لیکن ہماری سوشل لائف تھی۔ جب ہم اس پلیٹ فارم میں گئے تو ہم نے جو اپنی رشتہ داروں کے ساتھ کرنا تھا، جو وقت ہم نے اپنوں کو دینا تھا، وہ ہم نے غیروں کو دینا شروع کر دیا اور اپنے اس سے محروم ہو۔ یہی چیز ہے نا، آپ دیکھتے ہیں آج باپ اس کا الگ فون ہے، وہ اس پہ لگا ہوا ہے، بیٹے کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، بہن کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، اور پھر پرائیویسی، اتنا ایک خوشنما لفظ لے کر پرائیویسی کا لفظ لے لیا کہ پرائیویسی ہر فرد کا حق ہے، اور اب وہ بچے بھی اس پرائیویسی سے فائدہ اٹھا رہے، بوڑھے بھی فائدہ اٹھا رہے، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی، سبھی۔ کتنا بڑا فتنہ ہے، انسان سب سوچتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم کس طرف چلے گئے۔ اس ایک سوشل میڈیا نے ہمیں آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے کی زندگی کا آپ تصور کریں اور آج کی زندگی کا تصور۔ ادھر ساتھ بیٹھے ہوئے دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب پاس بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہے، ہر بندہ اپنے موبائل فون میں مصروف ہے، وہ اپنی ایک سوشل لائف بنائے ہوئے ہے، جو اس کی حقیقی سوشل لائف تھی اس کو اس نے ختم کر دیا۔ اور فتنے ایسے کہ بچوں کے پاس ہے، جوانوں کے پاس ہے، بوڑھوں کے پاس ہے، سب ہی بے حیائی پہ لگے ہوئے، سب ہی۔ آپ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس اسمارٹ فون ہے، میں یوٹیوب کھول لیتا ہوں، یوٹیوب کھولتا ہے تو سب سے پہلے ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نے چاہے تلاوت لگانی ہے، چاہے اس نے کوئی نعت سننی ہے، چاہے اس نے کوئی لیکچر سننا ہے، اس سے پہلے ہی جو چیز اس کو دکھانی ضروری سمجھتے ہیں وہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم بنائے ہیں یا جو اس پلیٹ فارم کو چلا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنی چیز دکھا دیتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز دور رہ جاتی ہے جس کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے کہ میں فلاں ویڈیو یوٹیوب سے سرچ کرتا ہوں، یوٹیوب آپ نے کھولی ہے تو سامنے ہی آپ کے کسی آپ نے سرچ کرنا نا، لکھ کے سرچ کرنے سے پہلے ہی ہوم پیج پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز آ چکی ہوں گی کہ وہاں ان کے ٹائٹل دیکھ کر آپ کے آگے جانے کا دل ہی نہیں کرے، یار اس کو تو دیکھو یہ کیا آ گیا، یہ ایک نئی بات آ گئی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ جھوٹ طوفان بھی ہوتا ہے، صرف پیسہ کمانے کے لیے ٹائٹل لگایا ہوا ہے، اندر پتہ نہیں کیا، وہ اس کو کلک کرتا ہے۔ اچھا اسے کلک کیا ہے، وہ کہتا ہے میں ابھی یہ دیکھ کر نا چند منٹ کی ہے، میں پھر اپنے کام کی طرف واپس آتا ہوں۔ جب وہ اس کو کلک کرتا ہے تو پھر سائڈ پہ سجیشن میں نیچے اور چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کی دلچسپی کا اور سامان ہوتا ہے، وہ ان کی طرف چلا جائے، اور بس اگر کئی گھنٹے اس طرح صرف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے،
ہم مسلمان جن کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ کہ ایک درخت ایسا ہے جس درخت کی مثال ایک مسلمان کی مثال. اگر درختوں میں سے کوئی مسلمان درخت ہے تو وہ کون سا ہے، وہ بتائے. صحابہ کرام سوچنے لگے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کون سا درخت ہے، لیکن مجھے ہچکچاہٹ ہوئی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، ابو بکر ہیں، میرے والد عمر ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں، وہ جب نہیں بول رہے تو پھر میں بولوں گا تو کیسا لگے گا. تو میں خاموش رہ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی النخلہ، جو مسلمان کی مثال ہے نا، ایک مومن کی مثال وہ کھجور کے درخت کی ہے. اب غور کرنے کی انسان مطلب سوچتا ہے کہ کیوں کھجور کے درخت کو مسلمان سے کیوں مثال دے. اور بھی تو درخت ہیں، کیکر کا درخت ہے، شیشم کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، بہت بڑے بڑے درخت ہیں، لیکن درختوں میں سے ایک درخت کو مسلمان کی مثال کرا. کیوں وہ مسلمان ہے، مسلمان کی طرح کیوں ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے کبھی بھی، اس کے پتے کبھی بھی نہیں جھڑتے. سارے درخت خزاں کا موسم آتا ہے پتے جھڑ جاتے، بہار کے موسم میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ مسلمان مستقل مزاج ہوتا ہے، اس کی نیکی اس کی خیر کبھی منقطع نہیں ہوتی، وہ جاری رہتی ہے. بہار ہو خزاں ہو اس کو کوئی فرق نہیں، سردی ہو گرمی ہو اس کی نمازیں پوری ہیں. اگر وہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے قیام اللیل کی، سردی گرمی اس پر اثر نہیں کرتی. نفلی روزے رکھتا ہے تو سردی گرمی اس پر اثر نہیں کرتی. تو اس درخت کھجور کا درخت مسلمان کی مثال اس لیے ہے کہ مسلمان مستقل مزاج ہوتا ہے، وہ پختہ ہے، اپنی جڑ پر قائم ہے. آندھی طوفان اس کو اکھاڑ کے نہیں پھینکتے، مصیبتیں اور پریشانیاں، غم یا خوشی اس میں کوئی اضطراب برپا نہیں کرتی ہے. مسلمان تو ایسا ہوتا ہے. ہم یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ تھا سوشل میڈیا، سارے مسلمان ہی اس کی روح میں بہہ گئے. اور پھر کھجور سے جو مثال دی ہے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح ایک مسلمان ایک مومن ہے، اس کا کوئی بھی عضو، اس کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں، کوئی بھی چیز، اس کا کوئی عمل بیکار نہیں، اس کا کوئی قول، اس کا کوئی فعل بیکار نہیں. جب بھی وہ کرتا ہے کوئی کام بھی کرتا پر حکمت ہوتا ہے، وہ نیکی والا کام ہوتا ہے، وہ اسلام کی منفعت کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. فضول کام نہیں کرتا مسلمان. اسی طرح کھجور کے درخت کو دیکھیں تو اس کی کوئی چیز بھی فضول نہیں، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا، وہ بیکار ہو جاتی. اس کا تنا ہے، اس کے اپنے استعمالات ہیں، مختلف کاموں میں آتا ہے، اس کی ٹہنیاں ہیں، ان کے اپنے کام ہیں، اس کے پتے ہیں، اس سے الگ چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس کا پھل ہے، اس کی گٹھلیاں تک جو ہے نا وہ نکارا اور بیکار نہیں، کسی نہ کسی کام آتی ہیں. مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ہر قول اور ہر فعل جو ہے وہ اسلام کی نصرت کے لیے ہو. آج یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نوجوان گیمیں کھیل رہے، وہاں سٹے لگ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کون سا کوئی 5-10 روپے یا 1000-2000 لگائے ہیں جس کو جوا کہا جا سکے. لیکن وہاں جو کچھ مل رہا ہوتا ہے یہ آپ کو پوائنٹس مل رہے ہیں، پوائنٹس مل رہے ہیں. ان پوائنٹس کے بنا پر پھر آپ کو یہ ملا ہے، یہ ملا ہے، یہ سارا دن لگے ہوئے ہیں. کوئی جناب وہ پب جی کھیل رہا ہے اور اس کھیل کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی. اور اس پر تو ایسی یعنی خود انگریزوں نے ایسی ریسرچ کی ہیں، انہوں نے اپنی تحقیقات پیش کی ہیں کہ انسان اس سے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. لوگ بن رہے ہیں، اکثر والدین کو بھی اس چیز کا احساس ہے. ہمارے بچے صبح و شام دن رات سکرین کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ یہ جو سگریٹ پان اور یہ جو ہیروئن وغیرہ کا نشہ ہے یہ کم نقصان کرتا ہے. سکرین کا نشہ جو ہے خصوصاً بچوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے، لڑکپن ٹین ایجز جو ہیں، اس میں یہ نشہ اس نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہے.
لیکن ہم دیکھ لیں کہ ہمیں فتنہ اسے ہی کہتے ہیں کہ جب وہ برپا ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ فتنے میں مبتلا ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ آتا ہے دور سے بھی خوشنما نظر آتا ہے، انسان اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تب بھی اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب وہ سر سے گزر جاتا ہے، گزر چکا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فتنہ تھا، آیا تھا، ہم اس میں مبتلا بھی ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے لیے نقصان دہ چیز. تو کتنے فتنے ہیں اس دور میں، یہ سارے وہی فتنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے. یہ فتنے ہیں، وہ مسلمان ان میں مبتلا ہیں. آپ تو بار بار ڈراتے رہے. اور سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں کتنے نوجوان ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، مشاہدے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے. مسلمان تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، سوشل میڈیا کی وجہ سے دین بیزار ہو گئے، دین بیزار ہو گئے، نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، نیکی تقویٰ چھوڑ دیا، فحاشی اور ریانی ان کاموں میں مبتلا ہو گئے. حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں، نمازی پرہیزی تھے، اس سوشل میڈیا کے فتنے کی وجہ سے اسلام ہی چھوڑ گئے. ایسے لوگ بھی ان کی ریکارڈ موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ماحول معاشرے میں بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی موجود ہے. اگر ہمارا یہ خاص ماحول نہ ہو نا، ملک اسلامی ہے اور اسلام کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بات کرنا اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، اگر ایسا نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ آدھے نوجوان آپ کے دین اسلام چھوڑ چکے ہیں. وہ بول کر آپ کو کہے کہ ہم اسلام سے دستبردار ہو چکے، لیکن وہ بول نہیں سکتے. کیوں؟ خاص ماحول کی وجہ سے. وہ اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے اس چیز کا اظہار کرنے کے بعد. اور وہاں سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آئیں کہ اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. ہمارے نوجوان اٹھا رہے ہوتے ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں، حتیٰ کہ ہمارے سکولز میں ایسے ٹیچرز موجود ہیں جو ذہنی طور پر اسلام سے بیزار ہو چکے ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. پہلے اگر کسی نے کوئی فلم دیکھنی ہوتی تھی، بڑے پاپڑ بیلنا ہوتے تھے، ایک VCR وغیرہ لانا ہوتا تھا، بڑی بڑی کیسٹیں ہیں، کہاں رکھیں گے جی؟ چھپا کر لائیں گے، کسی کی بیٹھک میں، کسی کے ڈیرے پہ رکھیں گے، پھر اس کی خبر لوگوں میں پھیل جائے گی، بدنام ہو جائیں گے کہ فلاں فلمیں دیکھتا ہوا پکڑا گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر CDs آ گئی، CDs DVDs آ گئیں، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ USBs آ گئی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ابھی سوشل میڈیا. ہر چیز ہر وقت ہر بندے کی ایکسیس ہے، اس کی رسائی موجود ہے اس تک، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں. آپ کے بیٹے کے پاس، آپ کے بھائی کے پاس، آپ کی بیٹی کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس، آپ کے خامند کے پاس، آپ کے بچوں کے پاس کیا چیز کیا چل رہا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں. اس ہتھیلی میں سارا کچھ سمو گیا، فنگر ٹپس پہ ہر چیز، ہر بے حیائی، ہر کفر، ہر الحاد، ہر فتنہ. اور پھر یہ عمر کیسی لاابالی عمر ہوتی ہے، لاابالی عمر ہوتی ہے، بچپن، لڑکپن. انسان کو اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر وہ سرو میں بہہ جاتا ہے. بہت بڑا فتنہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت، کس طرح ہم اپنی اصلی سوشل لائف جو ہے اس کو بحال کریں. ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ بھی یورپ بن جائے گا. جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ برطانیہ میں ہو رہا ہے، اگر اسی سپیڈ سے ہوتا رہا، خدا نخواستہ 5 سال آپ انتظار کریں، حد 10 سال انتظار کر لیں، آپ کے ہاں بھی وہی ماحول ہوگا جو یورپ میں. وہ لوگ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارا کچھ تباہ کر بیٹھے ہیں، خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. اور ہم جن کے پاس سب کچھ تھا، ہم اس کو چھوڑے جا رہے ہیں. اب دیکھیں آج سے 10 سال پہلے اگر آپ دیکھیں ہمارے ماحول میں کیا تھا، کتنی لڑکیاں اتنی ایسی تھیں جو گھر سے باہر ایسے بے پرواہ ہو کر بے پرد نکل پڑتی تھی، کہیں دیکھنے کو کوئی نہیں ملتی تھی. اگر کسی کے گھر سے کوئی ایسی لڑکی نکل آئی پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں، فلاں کی عورت جو ہے، فلاں کی بیٹی جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے گھر سے نکل آئی. لیکن اب ہر گھر سے نکل رہی ہیں، لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں. گناہ جو ہے وہ بالکل اپنا اثر ختم کر چکا ہے، ہمارے اوپر اس کا اثر ہی نہیں ہوتا.
یہ فتنہ ہے، اسے فتنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ ایسے طریقے سے کر دیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں، کتنا کو سوچا ہے میں نے، آپ نے۔ یہ جو ایک فتنہ ہے، یہ سوشل میڈیا ہے جس کے اندر سارے فتنے جمع ہیں، اس کے لیے ہمارا کیا کردار ہے، اس کی اصلاح کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، یا کم از کم اپنے خاندان کے حد تک، اپنے گھرانے کے حد تک ہم نے کتنی کوشش، کتنی محنت کی ہے کہ لوگوں کو اس فتنے سے بچایا جا سکے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف لایا جا سکے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں، چلتے چلتے فیس بک آپ نے کھولی ہے تو سامنے آپ کے ویڈیو آ گئی ہے، نہ آپ کا وہ کوئی دوست ہے، آپ کا فرینڈ نہیں، فرینڈ کا فرینڈ بھی نہیں ہے، لیکن ویڈیو آ رہی اسپانسرڈ ہو کر، اوپر لکھا ہوا اسپانسرڈ، مطلب یہ ہے کہ دھکے سے آپ کو دکھائی جائے۔ آپ نے کھولا، آپ نے دیکھنا ہی دیکھنا، 1 منٹ کی ویڈیو ہے، 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اور اس کے اندر ایسا پیغام ہوتا ہے، ایسے طریقے سے انہوں نے اپنے پیغام کو پیش کیا ہے کہ پڑھا لکھا بندہ، دیندار بندہ بھی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے پیغام کیا دیا ہے، اس کے لاشعور میں وہ وہاں فکس ہو جاتا ہے، جو وہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر پاتے کہ ہمیں کیا پیغام دیا۔ وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ آپ اللہ کو چھوڑ دو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، آپ کا قرآن غلط ہے، نہیں، اس طرح نہیں کہیں گے۔ وہ ایسے منطقی سوال اٹھائیں گے کہ دور دور تک اس میں مذہب کا اور اسلام کا نام بھی نہیں لیا ہو۔ جب ہمارا نوجوان وہاں سے گزرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں فکس ہو جاتی ہے ایک چیز جو وہ سمجھانا چاہتے ہو، پھر اگلی چیز دیکھتا، اگلی چیز دیکھتا۔ وہ جو پہلے وہ کرتے تھے، بڑے بڑے ڈرامے سیریلز بناتے تھے نا ذہن سازی کے لیے، فلمیں بناتے تھے، وہ دور بھی گزر چکا ہے۔ اب تو 30 سیکنڈ 1 منٹ 60 سیکنڈ بہت وقت ہے، بہت وقت ہے۔ ایسی فلمیں انہوں نے بنا لی ہیں، 30 سیکنڈ 1 منٹ 3 منٹ کی ویڈیو ہے جس کے اندر پوری داستان بیان کر دی، پورا انہوں نے اپنا جو بھی ان کا ایک میکینزم ہے انسان کے دماغ کو متاثر کرنے کا، اس کے اندر انہوں نے سمجھ۔ لیکن نہ تو ہمارے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو متبادل دینا تھا، نوجوانوں کو متبادل دینا تھا کہ نوجوان بجائے اس کے اس ایکٹیویٹی میں لگے، اس کو چھوڑ کر اس کا متبادل ہم دیں انہیں کہ وہ اس کی بجائے اس کی طرف آئیں۔ دیکھیں نوجوان، ان کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، انہوں نے اس کو صرف کرنا ہے۔ سوشل میڈیا ان کو بہترین وقت ملی، صبح سے لے کر شام تک، بلکہ ہفتہ بھی بیٹھے رہیں تو ان کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہے۔ نوجوانوں کو کیا، یہاں بوڑھوں کو نہیں ہوتی، بوڑھا بھی اگر بیٹھا ہوا تو بیٹھا ہوا ہے، سارا دن گزر جائے، اس کو احساس نہیں کہ میرے پاس کوئی ہے کہ نہیں، میرے ساتھ کوئی بات کیوں نہیں کرتا، میرے ساتھ کوئی بیٹھتا کیوں نہیں، اس کے پاس ہے جو اس کو چاہیے۔ اس کا متبادل دینا تھا، وہ تو ایک بڑی یعنی ایک منصوبہ ہے، ایک پلاننگ ہے، اس کے لیے کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی معاملات ہیں، وہ تو ایک بڑی چیز ہے۔ ہم نے تو یہ جو ہو رہا ہے اس سے بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا کہ ہم اس سے اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے بیٹوں کو کس طرح بچائیں۔ کوئی ایسی ایکٹیویٹی رکھیں، کوئی ایسا محلے کی سطح پہ ایسے ہو سکتا ہے، چلو یار روزانہ کی کوئی 15 منٹ ہم اس طرح کوئی خاص کر جس میں ہم نوجوان مل کے بیٹھ جائیں۔ اب تو وہ جو کھیل کا زمانہ وہ بھی چلا گیا، اب کھیلیں بھی ساری ڈیجیٹل ہو گئی۔ کوئی کرکٹ کھیل لیتا تھا، کوئی والی بال کھیل لیتا تھا، فٹ بال کھیل لیتا تھا، ہاکی کھیل لیتا تھا، وہ بھی سارا کچھ گیا۔ اب کھیلنا بھی ہے تو یہاں پر ہتھیلی پہ کھیلتے سارا کچھ یہیں ہو۔ تو کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی فکر کہ نوجوانوں کو کسی نہ کسی طرح ایک دن میں 15 منٹ ہی صحیح، ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ ہی صحیح، ان کو ہم اپنی طرف لائیں، ہر نوجوان کو کھینچ کر لے کے آ جائیں۔ یار آپ نے 1 گھنٹہ لازمی دینا ہے ایک ہفتے میں، ہم آپ کی منت کرتے ہیں، آپ کو ہم مطلب آپ کا ترلا کرتے ہیں، 1 گھنٹہ آپ نے لازمی دینا۔ اور جو سب سے بڑا فتنہ اور فتنوں کا بھی فتنہ، وہ علماء کرام سے بیزار کرنا ہے۔ اس سوشل میڈیا میں حقیقی معنوں میں سوشل میڈیا نے علماء سے لوگوں کو دور کر دیا، علماء سے لوگوں کو دور کر دیا ہے۔
ایسی ایسی چیزیں آپ کو پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں تو پہلے آتی تھی، اب سوشل میڈیا میں کثرت کے ساتھ فلاں مولوی نے یہ کر دیا جی، فلاں مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، گنوار ہوتے ہیں، اجڑ ہوتے ہیں، بد تہذیب ہوتے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی دنیا کے ماحول کا نہیں پتہ. اس طرح کی چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈال چند ایک کالی بھیڑیں ہر ایک گروہ میں ہوتی ہیں، ہر ایک جگہ پہ ہوتی ہیں، ہر ایک میدان میں ہوتی ہیں. تو چند ایک ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ان کو پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں سے علماء کا اور علم کا اور قرآن و سنت کا جو ایک لگاؤ تھا ان کا، وہ ختم کیا جائے. جتنے بھی گمراہ فرقے آج تک پیدا ہوئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے علماء حق سے لوگوں کو بیزار کیا ہے. ان کو بتایا ہے مولوی یہ ہوتے ہیں، عالم یہ ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ فتنہ گر ہوتے ہیں، یہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ملا ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، ان سے دور ہو جاؤ. سب سے پہلے آپ بر صغیر میں اگر تاریخ دیکھیں ان فتنوں کی، مطلب یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے، غلام احمد پرویز نے یہاں بر صغیر میں ایک بڑا کردار ادا کیا فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے. اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا. یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، یہ مولوی، یہ ملا، یہ دین کو بدنام کرتے ہیں، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے، ان کی بات نہ سنو. مولویوں سے بیزار کر دیا. اب جب علماء سے ایک بندہ بیزار ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو جو بھی کہا جاتا ہے وہ مان لیتا ہے بے چوں چواں. اس کے پاس ایک ہی سورس تھا، کسی کی بات صحیح ہے یا غلط اس کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے ایک ہی پیمانہ تھا. کسی عالم کے پاس، مفتی کے پاس وہ جاتا تھا، اس سے پوچھتا تھا، اس کو بتاتا تھا یہ بات غلط ہے، یہ صحیح. اب جب عالم سے اس کو دور کر دیا، علم سے دور ہو گیا، اب اس کو جو بھی بتائیں گے اس نے ماننا ہی ماننا ہے. اس کے پاس تو کوئی ایسی کسوٹی اور معیار نہیں ہے کہ وہ جانچے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے. اچھا، اگر مولویوں میں خرابیاں آئی ہیں، مولوی بھی اس معاشرے کا حصہ ہے. اس معاشرے میں خرابی ہے تو ظاہر ہے اس معاشرے کے مولوی بھی خراب ہوں گے، سیدھی سی بات. اس معاشرے میں خرابی ہے تو اس معاشرے کے ڈاکٹر بھی خراب ہوں گے. اس معاشرے میں خرابی ہے تو اس معاشرے کے انجینئرز بھی خراب ہوں گے. اس معاشرے میں خرابی ہے تو دیگر جو مطلب کاریگر ہیں، کام کرنے والے مستری بھی خراب ہوں گے. کیا مستری خرابیاں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلتے ہیں. کتنے ڈاکٹرز ہیں، اور اگر آپ انصاف سے تحقیق کریں، سروے کریں تو 90% سے زیادہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. مال کے لیے، دولت کے لیے، آسائشوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی کمپنی کی دوائیاں لے کر کے، کسی مریض کو ضرورت نہیں بھی تو لکھ کے دے رہا ہے. ادھر سے گاڑی مل رہی ہے، ادھر سے بنگلہ مل رہا ہے، ادھر سے انٹرنیشنل ٹورز مل رہے ہیں. تو کیا اس وجہ سے ہم اپنا علاج ڈاکٹروں کی بجائے کسی موچی سے کروانا شروع کریں کہ ڈاکٹر تو سارے خراب ہو گئے ہیں جی، کوئی زمانہ ہی نہیں رہا جی. ڈاکٹر ہم نے کتنے دیکھے ہیں جی لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. فلاں ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے فلاں بندہ مر گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، لہٰذا آج سے ہم نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ہم اپنا علاج جو ہے وہ کسی ترکھان سے کروا لیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹرز خراب ہے نا، خراب ہے، لیکن علاج پھر بھی کون کرتا ہے؟ ڈاکٹرز ہی کریں گے نا. آپ کے دل کا آپریشن کون کرے گا؟ ڈاکٹر ہی کرے گا نا. کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ کرے گا جو دل کے معاملات کو جانتا ہے. چاہے ہارٹ اسپیشلسٹ جو ڈاکٹرز ہیں بہت زیادہ ان میں خراب بھی ہیں، کالی بھیڑیں بھی ہیں. انجینئرز کتنی خرابیاں کرتے ہیں، کتنے انہوں نے نقصان کر دیے. کتنے پل آپ نے دیکھے ہیں بننے کے بعد وہ چلنے سے پہلے ہی گر گئے. ایسے ہوتا ہے. انجینئرز بھی پیسے لے لیتے ہیں، غلط نقشے پاس کر دیتے ہیں، غلط بلڈنگز بنوا دیتے ہیں، بعد میں نقصان ہو جاتا ہے، بلڈنگ گر جاتی ہے. تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم انجینئرز یا نقشہ نویس جو ہیں اس فیلڈ کے بندے ہیں ہم ان سے کنارہ کشی کریں کہ نہیں جی میں تو اب خود ہی یہ پل بنا لوں گا، یہ جو ایک بلڈنگ ہے اتنی بڑی پلازا میں خود ہی بنا لوں کیونکہ انجینئرز خراب ہوتے ہیں؟ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. یہ فلاں بندہ جو ہے وہ ایماندار ہے، فلاں اچھا کام کرنے والا ہے، فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ خدا ترس ہے، فلاں اچھا ہے، ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے ہم آپریشن کروا لیتے ہیں، اس سے علاج کروا لیتے ہیں. لیکن علماء کی جب بات آتی ہے تو معاشرے میں ایسا بدنام کر دیا گیا ہے کہ اب علم بھی لینا ہے لوگوں نے تو سوشل میڈیا سے. وہ جی فلاں چینل پہ ایک اسکالر صاحب آتے ہیں، فلاں ویب سائٹ ہے جی، فلاں یوٹیوب چینل ہے جی،
ہم وہاں سے فلاں انجینئر صاحب ہیں جی، فلاں پروفیسر صاحب ہیں جی، فلاں صاحب ہیں، ہم سے فلاں اسکالر صاحب ہیں، ہم ان سے دین لے رہے ہیں۔ آج کل ہم نے جناب مساجد کے جو ملا ہیں، مولوی ہیں، ہم نے ان کو سننا چھوڑا ہوا ہے۔ ہم خود ہی دیکھتے ہیں، خود ہی دیکھتے ہیں۔ بھی آپ خود کیا دیکھو گے؟ اپنی بیماری خود نہیں دیکھتے، اپنی بیماری نہیں خود دیکھتے۔ اگر آپ کو الرجی ہے تو اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے کہ یار وہ پتہ چلے گا، اس کو پتہ چلے گا مجھے بیماری کیا ہے، تب اس کا علاج کریں۔ مجھے دل کا مسئلہ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ، آنکھ کا مسئلہ ہے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس، ناک کان گلے کا مسئلہ ہے تو ENT کے پاس۔ تو یہ، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم نے فیس بک سے دیکھ لیا، ہم نے جناب یوٹیوب سے دیکھ لیا، ہم نے فلاں کر لیا، فلاں کر لیا۔ ہاں، سوشل میڈیا پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی کوئی حقیقی علماء ہو سکتے ہیں، تلاش کر کے ان تک جائیں آپ۔ تو یہ علماء کی نفرت جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی پیش گوئی کی۔ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ زلزلے بہت زیادہ ہیں، زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، جہالت بھی بہت زیادہ ہو جائے گی، فتنے بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک ہی لفظ میں دو چیزیں بیان کی، جہالت اور فتنہ۔ جہالت اور فتنے کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جہاں جہالت ہوگی فتنہ وہاں زیادہ کام کرنا۔ علم ہوگا، علم کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہم دینداری کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کے لیے جہاں جمع ہوئے تو علم سے مراد دینی علم ہے نا، قرآن و سنت کا علم۔ قرآن و سنت کا علم ہوگا، جتنا پختہ ہوگا اتنا انسان فتنوں سے بچ جائے، اور جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی انسان اس فتنے کا شکار ہو جائے۔ آج کتنے زیادہ فتنے ہیں، میں نے عرض کیا ہمارے اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں بہت زیادہ فتنے، ایسے ٹیچرز موجود ہیں ملحدانہ ذہنیت رکھنے والے، منکرین حدیث، کھلم کھلا حدیث کا انکار کرنے والے، حتیٰ کہ قادیانیت نواز یا قادیانی ایسے لوگ اپنے آپ کو شو نہیں کرتے، وہ ہمارے ماحول معاشرے میں، اور سوشل میڈیا میں تو بہتات ہے ان کی، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ تو اس میدان میں ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں باہر گولیاں چل رہی ہوں، وہاں دنگا فساد ہو رہا ہو، وہاں اسلحہ استعمال ہو رہا ہو، تو آپ اپنے بچوں کو ایسے بھیج دیں گے باہر؟ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ نہ انہوں نے کوئی اپنے جسم کے اوپر کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے کہ وہ گولیوں سے بچ سکے، نہ وہ خود ہتھیاروں سے لیس ہے کہ کسی دشمن کا مقابلہ ہی کر سکے جو ان پر حملہ کرنا چاہے، ایسے نہیں بھیجتے نا۔ لیکن اس سوشل میڈیا میں، اس ماحول اور معاشرے میں جو فتنوں کی آماج گاہ بن چکا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ایسے نہیں چھوڑ رکھا ہو۔ آپ بتائیں، میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو کتنا مسلح کیا ہو، یا کم از کم ان کو اسلحہ نہیں دیا تو کم از کم دفاع ہی دیا ہو کہ بچہ آپ نے یہ چیزیں آپ کو پیش آنے والی ہیں، آپ نے باہر نکلنا ہے، یہ آپ سنیں گے، یہ آپ دیکھیں گے، اس سے آپ نے اس طرح بچنا ہے، یہ لباس ہے آپ لے لیں، اس کو آپ پہن لیں، آپ محفوظ رہ جائیں۔ یہ سر پہ آپ کے پہننے کی چیز ہے، یہ آپ کے سینے پہ پہننے کی چیز ہے، یہ آپ کے ہاتھوں پہ یا آپ کی ٹانگوں پہ پہننے کی چیز ہے۔ اس طرح کیا فتنے، کتنا بڑا فتنہ، الحاد کا فتنہ دن بدن پھیلا چلا جا رہا ہے، مسلمان دھڑا دھڑ ملحد بنے جا رہے ہیں۔ ہم نے کتنی کو اپنے بچوں کو سوچ فکر دی، گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کتنا کو ہم نے بتایا ہے کہ بچہ بیٹا آپ کے ساتھ باہر یہ بھی پیش آ سکتا ہے، آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے، یہ سننا پڑ سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کیا دیکھتے کیا سنتے، اور ہم معلوم کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح بچنا ہے، کم از کم دین کا اتنا بنیادی علم تو ان کے پاس ہونا چاہیے، اتنا اسلحہ تو بنیادی ان کے پاس، یا اتنا دفاعی پوزیشن میں تو وہ ہونے چاہیے کہ ان کے سامنے جب ایسی بات ہو تو وہ اس کو سننے سے انکار کر کہیں کہ ہم نہیں سنتے، یہ غلط ہے، بس اتنا ہی کہہ دے گا۔ نہیں، ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے نوجوانوں کے پاس یہ بھی کچھ نہیں ہے، تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ورنہ یہ جو فتنے ہیں یہ چھوٹے نہیں ہیں، اور اگر ہم ان کے لیول پہ دیکھنا چاہیں نا جن کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو شاید ابھی 50 سال بھی ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں پر یہ فتنے پہنچ چکے ہیں۔
ہم 50 سال بھی قرآن کو، حدیث کو، اپنے اسلام کو اس لیول پہ نہیں لے کے جا رہے. ہمیں ابھی تو کوئی نہیں نظر آ رہا ابھی تک. اور جب 50 سال تک ہم اس لیول پہ پہنچیں گے تو یہ کس لیول پہ پہنچ چکا ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 10-15 سال پہلے کہ ہمارے بچے کو کوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی لیکچر دے رہا ہوگا، اس کو کوئی سمجھا رہا ہوگا. دین کا دشمن، بہت بڑا دشمن، وہ اس کو، اس کے ذہن، اس کو پڑھا رہا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. آج سب کچھ ہو رہا ہے نا، لوگ پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور سکھاتے پڑھاتے کیسے ہیں؟ بتاتے بھی نہیں کہ ہم سکھا پڑھا رہے ہیں. وہ انٹرٹینمنٹ پہ نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ سارا کچھ سکھائی جا رہے ہیں، سب کچھ پڑھائی جا رہے ہیں. کم از کم اتنا ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے متاثر کر دیا ہے کہ یہ مزاحمت نہیں رہی ہے، مزاحمت ختم کر دی بس. اور جب مزاحمت ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے، پھر انسان گر جاتا ہے. مزاحمت ختم ہو جاتی ہے. مزاحمت انہوں نے ختم کر دی. بے حیائی کے خلاف کتنی مزاحمت ہے ہمارے نوجوانوں، کتنی مزاحمت ہے. ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، وہ اگر کوئی برائی، بے حیائی دیکھتا ہے تو آپ کو کیا خیال ہے کہ کتنا کو ریزسٹ کرتا ہوگا؟ کیا ہے مزاحمت اس میں؟ نہیں. حتیٰ کہ وہ کفریہ بات سنتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے روزمرہ باتیں ہمارے سامنے آئیں. حتیٰ کہ ختم نبوت کے خلاف کوئی بول رہا ہو، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے خلاف بول رہا ہو، حتیٰ کہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف کوئی بول رہا ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو باتیں روز ہم سنتے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے. سوشل میڈیا پہ تو ہم نے کتنے لوگ، اتنی پوسٹیں روزانہ آتی ہیں ان کے سامنے. تو کیا ہے، ہم ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہاں کھڑے تھے؟ تو کم از کم نوجوانوں کو ایک ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے جمع، ہر نوجوان چاہے جو بھی کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جو بھی کر رہا ہے، وہ بہت بڑا ٹک ٹاکر ہے، وہاں ناچ گانے کر رہا ہے، ناچ کر وہاں لوگ اپنی فین فالوئنگ بڑھا رہا ہے، وہ لائکس لے رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے. 1 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس وہ آنا چاہیے، مسجد میں آنا چاہیے، آپ کے پاس بیٹھنا چاہیے، آپ سے ڈسکس اس کو کرنا چاہیے، آپ اس سے بات کرنا. یقین کریں کہ آدھے مسئلے ایسے ہی ختم ہو جائیں. ایک نوجوان ہے، اس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہے، اس کا امام صاحب کے ساتھ، اس کا عالم کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ اس کے اندر بڑی شرم اور حیا ہوگی، بڑی جھجک ہوگی. فلاں عالم صاحب، فلاں مولانا صاحب، فلاں قاری صاحب کو میں جانتا ہوں، میں باہر یہ کر رہا ہوں، مولوی صاحب کے سامنے جائے گا تو مجھے کیا کہیں گے، وہ ان کے ذہن میں کیا آئے گا، میں یہ کام کر رہا ہوں. آج تو اخلاقیات سے عاری ہو گئے ہمارے نوجوان. دیکھیں کیا نہیں کر رہے وہ. ہم تو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہاں تک بھی ہمارے نوجوان گر سکتے. وہ جو ناچنے گانے والے ہیں، اور ناچنا گانا بھی ایک تو وہ پرانے دور میں ہوتا تھا نا، یہ جدید دور ہے. یہ جو ٹک ٹاک کا ناچنا گانا ہے نا، بہت آگے چلا گیا. کفریات بک رہے ہیں لوگ. اللہ کی قسم کانوں سے سنا ہے، اتنے بچے، بچیاں ہماری مسلمانوں کی. کون ہے وہ جو ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں؟ یہ کون ہے؟ کیا وہ ہماری گلی محلوں میں نہیں؟ کیا ہمارے اس شہر کے نہیں ہیں؟ ہمارے اس صوبے، ہمارے ملک کے نہیں ہیں؟ ہمارے گلی محلوں سے نکلی ہوئی. اور ابھی بھی ہمارے گلی محلے میں وہ نوجوان، وہ لڑکے لڑکیاں، بچے بچیاں رہتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. بولتے کیا ہیں؟ وہ شراب پینے کی باتیں، کفر کرنے کی باتیں. تیری خاطر میں اللہ کو چھوڑ دوں، میں جنت کو یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، ایسی باتیں نہیں سن رہے. چلو وہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی تو ایک طرف رہ گئی کہ انسان اس کو برا تو سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ میں برا کر رہا ہوں. یہاں وہ بول کے کہہ رہے ہیں ہم تو اسلام بھی قربان کرتے ہیں، ہم تو جنت بھی چھوڑ دیں اس کی خاطر، ہم تو شراب پی لیں فلاں کی خاطر. اتنے بچے 3، 5 سال، 7 سال، 10 سال کے، کہاں پہنچ گیا ہمارا معاشرہ؟ اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی لیول پہ بھی نہیں ہے، کسی لیول پہ بھی. ملکی لیول پہ آپ دیکھیں کس نے کیا کیا ہے. یہ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ ٹک ٹاکرز کو بلا کر اعزاز دیتے ہیں. ان کا اعزاز ہے نا، ان کو بلا کر کہتے ہیں جی آپ کورونا کی آگاہی مہم چلائیں. یہ اعزاز ہے نا، گویا انہیں ہماری حکومت کا سفیر مقرر کر دیا. ہمارے ہاں یہ ملکی لیول پہ یہ ہو رہا ہے. باقی جو ہماری تنظیمیں اور تحریکیں، ان کے جو لیول ہے
ان پہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، کتنا کام ہے۔ بچے کارٹونز دیکھتے ہیں، سب بچے دیکھتے ہیں کارٹون، ہر طرح کے کارٹون دیکھے جاتے ہیں، اور ان کارٹونز کا تھیم کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلم ہے، ایک دہریہ ہے، وہ کارٹون بنائے گا تو کیا وہ آپ کی اسلام کی نیچر کے مطابق بنائے گا؟ اس کا تھیم عین اسلامی ہوگا؟ وہ تو وہی کچھ دکھائے گا جو اس کے مائنڈ میں ہے، وہ کہانی کریٹ کرے گا، وہ باقاعدہ کردار بنائے گا، پوری سٹوری بنائے گا، اس کے اوپر وہ کارٹونز وہ فلمائے گا اور پھر وہ دکھائے گا۔ ہمارے بچے دیکھتے ہیں کارٹون، کوئی کبھی کس نام سے کبھی کس نام سے کارٹونز دیکھے جا رہے ہیں بچے۔ تو کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے کوئی متبادل بنایا ہے؟ متبادل بنایا ہے کوئی؟ بچہ اسکول میں جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے جی فلاں میرا دوست ہے، میری سہیلی ہے، وہ فلاں کارٹون دیکھتی، وہ گھر میں آ کر تقاضا کرتی میں نے کارٹون دیکھا۔ کیا ہم نے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ہم نے کوئی ایسی اپلیکیشن بنا دی کہ جس میں انہیں انٹرٹینمنٹ بھی ملے اور اسلام کی تعلیم بھی انہیں اسی غیر محسوس انداز سے، جس طرح کفار دشمنان اسلام وہ کر رہے ہیں، اسی طرح غیر محسوس انداز۔ اور بچوں کی تعلیم تو ہوتی ہے ایسے، بچوں کی تعلیم محسوس انداز میں نہیں ہوتی، غیر محسوس انداز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ 7 سال تک تو بچے کو کچھ بھی نہیں کہنا ہو، نماز کا حکم بھی 7 سال بعد دینا ہے۔ اچھا 7 سال ایک بڑا عرصہ ہے نا، مسلمانوں کے گھر میں بچہ ہے تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ 7 سال پڑھے گا نا، لیکن آپ نے اسے کہنا نہیں ہے، اس کے سامنے پڑھیں گے تو وہ پڑھے گا، اس کے سامنے نماز کے فضائل بیان کریں گے، نماز کی اہمیت کو اجاگر کریں گے تو وہ پڑھے گا۔ 7 سال تک تو بچوں کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے، جب نماز کا حکم نہیں دینا تو اور کس چیز کا حکم آپ دیں؟ اور آج دیکھ لیں وہ غیر مسلم اسلام کی ان تعلیمات کو انہوں نے سامنے رکھ کے جو بچوں کی تعلیم کا جو سسٹم انہوں نے بنایا ہے، مونٹیسری جسے کہتے ہیں، اس کو انہوں نے ایسا ترتیب دیا ہے کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا، کبھی بچوں کو نہیں کہا جاتا کہ یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے، بلکہ انٹرٹینمنٹ کے انداز میں ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، کھیلتے کھیلتے وہ میتھ بھی سیکھتے ہیں، کھیلتے کھیلتے وہ سائنس بھی پڑھتے ہیں، کھیلتے کھیلتے وہ ایتھکس بھی سیکھتے ہیں جو ان کے ہاں ایتھکس ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس وہ کچھ نہیں ہے۔ کم از کم ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں تو بتائیں۔ ہمارے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں بچہ ہے، بڑھتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، باہر نکلنا ہے، اس کے رابطے ہونے ہیں، باہر اس نے دیکھنا ہے، سننا ہے، بولنا ہے، باہر اس نے وقت گزارنا ہے۔ کم از کم اتنا تو ہم نے اس کو پختہ کیا ہو، جب کوئی غلط بات ہو تو اس کو غلط کو غلط کہہ سکے، جج کر سکے کہ یہ بات غلط ہے، اس کے اندر اسلام اتنا راسخ ہو چکا ہو کہ وہ جب کوئی برائی دیکھے تو اس سے نفرت ہو، اس کو یہ برائی ہے، یہ غلط ہے۔ موسیقی ہے، میوزک ہے، ہمارے گھروں میں اسی طرح چلتی۔ اب نوجوان سن رہے ہیں تو اس کے اندر کیسی مزاحمت ہو، باہر جا کے بھی موسیقی سنے گا اور موسیقی کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں سنے۔ کیوں نہ ایسے کہ ہم ان کا ماحول ایسا رکھیں، ان کی تعلیم اور تربیت ایسی کریں کہ وہ جب بھی موسیقی سنیں تو انہیں پتہ ہو کہ یہ غلط ہے، کم از کم اس کو غلط تو سمجھیں، ریزسٹ کریں، کم از کم مزاحمت کریں اس کے خلاف۔ کوئی بات مطلب ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اتنا پختہ ہوں، یقین جانیں قادیانیوں نے اتنی محنت کی ہے۔ کوئی بچہ ہو نا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 7-8 سال کا بچہ ہے قادیانی، اس کو کیا پتہ ہوگا اپنے دین مذہب کے بارے میں؟ نوجوان، بوڑھا ہے، یہاں تک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10 آیتیں جو ہیں ان کو رٹائی ہوئی ہیں، سورت نمبر، آیت نمبر، اس کا ترجمہ وہ آپ کو فر سنائیں گے۔ جب آپ بات کریں گے ختم نبوت پہ مرزا غلام محمد کے خلاف، وہ 10 آیتیں کم از کم قرآن کی پیش کریں جو ان کے خیال کے مطابق ان کے نبی جھوٹے دجال کے بارے میں وہ نازل ہوئی ہے، یا اس کی پیش گوئی کرتی ہیں، یا اس کے آنے کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ ہمارے بچوں کے پاس کیا ہے؟ یہاں نوجوان کو کھڑا کر لیں کالج یونیورسٹی کا، اس کو کہیں ختم نبوت پہ ایک دلیل دے دے قرآن و سنت کی، یقین کریں 99% نوجوان قرآن کریم کی ایک آیت بھی کوٹ نہیں کر سکے گا پورے حوالے کے ساتھ۔ آپ اسے قرآن دے دیں کہ بیٹا اس سے ختم نبوت کی کوئی آیت نکال کے دے، تو کیا نکال کے دے دے گا وہ؟
ہاں ان سے پوچھ لیں کنجر کون کون سے ہیں جی ہمارے ملک کے، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، فلاں فلاں، سب کے پتے ہیں۔ اداکار کون کون سے ہیں، فنکار کون کون سے، گلوکار کون کون سے، کھلاڑی کون کون سے ہیں، حتیٰ کہ غیر ملکی کھلاڑی فلاں سن میں، فلاں ورلڈ کپ میں، فلاں ملک کی ٹیم کے فلاں کھلاڑی نے اتنے چھکے مارے، یہ بھی یاد ہے اسے۔ اشرا مبشرہ کے نام پوچھ کے دیکھ لے، نہیں آئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اشرا مبشرہ کے نام آتے ہیں؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں، یونیورسٹی لیول کے نوجوان ہیں، کتنے ہیں جن کو اشرا مبشرہ کے نام آتے؟ پوچھ کے دیکھ لیں، شاید ایک بھی نہیں سنا سکتے۔ ہم نے کتنا تیار کیا ہے، فتنے تو بہت ہیں، ہم جانتے بھی ان فتنوں کے بارے میں، لیکن ان فتنوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کم از کم مسجد لیول پہ ایک ایسا ایک ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ نوجوان جتنے بھی ہیں گلی محلے کے سارے آئیں، بیٹھیں، ان کے مسائل سنیں، آپ ان کا کوئی اشکال ہے اس کا آپ جواب دیں، ان کے ساتھ اچھا رابطہ رکھیں، وہ آپ کے ساتھ مل کر کمفرٹ محسوس کریں، ایک انس آپ کے ساتھ ہو جائے، علماء کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، اسے پتہ ہو کہ واقعی دیندار یہ لوگ ہوتے ہیں، ہمیں تو مس گائیڈ کیے گئے ان کے بارے میں کہ یہ بہت برے ہوتے ہیں۔ ہمارا اخلاق اور کردار وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے۔ ان نوجوانوں کے ساتھ بھی، وہ بھی ہمارے نوجوان، کسی نے داڑھی منڈا دی ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اس کا معاملہ ہے، ہمارا تو اس کے ساتھ یہی تعلق ہے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم نے اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، ہم نے اس کو اپنے پاس بلانا ہے، بٹھانا ہے، اس کی بات سننی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے باہر کے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوگا، وہ کڑوے غسیلے سوال بھی کرتا ہے، عجیب و غریب کے اوٹ پٹانگ سوال بھی کرتا ہے، وہ بھی آپ سنیں، اس کو مطمئن کریں۔ ایک قرآن کریم کی ایک مجلس ہو، چند آیتیں، ان کی تفسیر موجودہ فتنوں کے حوالے سے، بس الہاد کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس صحابہ کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے ان کو سنا دی جائے، چند ایک احادیث سنا دی جائے، کوئی حرج نہیں۔ وہاں تو تھوڑا بہت کوئی ریفریشمنٹ کا بھی بندوبست ہو، کچھ کھانے پینے کا ہلکا پھلکا بندوبست ہو جائے، سارے نوجوان آئیں، بیٹھیں، ان کے ساتھ تعلق بنائیں۔ یقین کریں کہ اگر ہم نے یہ خلا پر نہ کیا جو علماء، دینداروں اور نوجوانوں کے درمیان ہے، تو ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے، بہت دور چلے جائیں گے ہم۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ان نوجوانوں کو اپنے کنٹرول میں کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے مسائل سنیں اور ان کو سمجھائیں، ان کو وقت دیں۔ ایک ایک نوجوان کے پیچھے بھی جانا پڑتا ہے، ہاں وہ مسجد میں نہیں آتا، اس کے گھر چلے جائیں۔ کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا بات ہی سننے سے انکار کر، سنیں گے نا بات، ایک دفعہ ہفتے میں، ایک دفعہ مہینے میں 2-4 دفعہ اس کے پاس چلے جائیں، آہستہ آہستہ وہ بھی شرم و شرم آنا شروع کر دے گا مسجد میں کہ مجھے جانا چاہیے، یہ اکیلے میرے لیے آ جاتے ہیں، تو تب یہ تعلق۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، مثال دی کہ ایک شخص ہے، ایک نوجوان یا ایک کوئی مرد، کوئی عورت، جب تک اپنے ریوڑ کے ساتھ بکری رہتی ہے، بکری یا کوئی بھی جانور جنگل میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی دفعہ ویڈیوز میں دکھایا جاتا ہے کہ شیر آتا حملہ کرنے کے لیے، لیکن آگے وہ جو بیل ہیں وہ سارے اس کو سینگوں پہ اٹھا لیتے، اکٹھے ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ سائیڈ میں کوئی ہوا نہیں اس نے شکار کیا، بس شکار کر لیتے۔ جب تک ہمارے نوجوان ان مساجد سے، ان اداروں سے، ان علماء سے، ان دینداروں سے اگر وہ رابطے میں رہیں گے، بچے رہیں گے، جیسے ہی کوئی نوجوان علماء سے متنفر ہو جاتا ہے، اپنی راہ جدا کر لیتا ہے، پھر ہر فتنہ آسانی کے ساتھ اسے شکار ہوتا ہے۔ کمزور سے کمزور فتنہ بھی اس کو اپنی فوراً گرفت میں لے لے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے جہاں سے وہ اس بات کو جسٹیفائی کر سکے۔ علماء سے تو ورژن ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے یہ علماء نہیں ہے، اور ایسی ایسی باتیں ان جاہلوں نے پھیلائی ہوئی۔ وہ ایک بندے کو سنا جو اس نے ایک پوری ٹرم بنائی ہوئی تھی، علماء کرائم، یعنی ہم کہتے ہیں نا علماء کرام، اس کا مطلب ہے معزز علماء، عزت والے، اس نے لفظ لگایا علماء کرائم، یعنی یہ مجرم علماء ہے، یہ جرم کرنے والے، نعوذ باللہ۔ یہاں تک بات ہو چکی ہے، اور ہمارے نوجوان وہ باتیں سن کے یقین کیے بیٹھے ہیں
آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا جو تصور ہمارے بارے میں غلط ہے، غلط ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے جادوگر ہے، نعوذ باللہ، جادوگر ہے، یہ تو ایسے کر دیتے ہیں، جو سنتا ہے جناب وہ اس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، یا یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ لیکن جب کوئی آ جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس چلے جاتے تھے تو اس کا تصور غلط ہو جاتا تھا، وہ کہتا تھا اس شخص کے بارے میں یہ سن رہا تھا۔ ایسا کردار پیش کریں تو انشاءاللہ کوشش اور محنت کے ساتھ ان فتنوں کو دبایا جا سکتا ہے، دبایا جا سکتا ہے۔ لیکن وقت بہت کام ہے ہمارا، اگر یہ وقت بھی ہمارا چلا گیا تو پھر ان فتنوں کو قابو کرنا ناممکن ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہم خود بھی ان فتنوں سے محفوظ ہوں، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہماری اولادیں سب ان فتنوں سے بچ جائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے خطے، اپنے قبیلے، خاندان، جتنے بھی ہمارے بچے، مسلمانوں کے بچے، وہ ہمارے بچے ہیں، چاہے وہ کسی بھی خطے میں رہنے والے، ان کے لیے بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم انہیں ان فتنوں سے بچا سکیں۔ اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے جہاں ان کو گناہ کی دعوت دی جا رہی، کوئی نیکی کی دعوت بھی تو ان کے سامنے آئے جو ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، جو ان کو پریشان کر دے کہ ہم کس راہ پہ چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات بھی تو تھی، یہ ہمارے سامنے نہیں آئی، اس کو وہ فالو کرنے لگے۔ ایسا پیغام بھی ہم تیار کریں لوگوں کے لیے، ایسے انداز سے بھی تیار کریں تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔